السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہمارا دورہ علوم شرعیہ کا تفسیر کا درس رہے گا، جس میں ہم نے سابقہ درس میں جو کہ عید سے پہلے ہوا تھا اس میں سورۃ الماعون کی تفسیر لی تھی، اور آج انشاءاللہ اللہ کے فضل توفیق سے سورۃ الکوثر کی تفسیر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا بے شک ہم نے اعطیناک آپ کو عطا کیا، الکوثر کوثر عطا کیا، فصلی لربک وانحر، فصلی پس نماز پڑھو، لربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور اسی کے لیے قربانی کرو، ان بے شک شانئک آپ کا دشمن، هو الابتر وہی ہے جو بے نام و نشان ہونے والا، دم کٹا رہنے والا ہے۔ یہ سورۃ الکوثر ہے کہ جو قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت شمار کی جاتی ہے، اور اس سورت کے مکی یا مدنی ہونے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ اکثر صحابہ اکرام، جن میں ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بلکہ جمہور علماء کا یہی کہنا ہے کہ یہ سورت مکی ہے، اور ان کے مد مقابل بعض تابعین کا، جس میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور اکرمہ اور مجاہد ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے۔ اور ان کے اس کو مدنی کہنے کی وجہ کیا ہے؟ صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ آپ کو اونگ آتی ہے، اور اس اونگ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے جس طرح جاگتے ہیں، تو مسکرات کے آپ فرماتے ہیں کہ ابھی میرے اوپر سورت نازل ہوئی ہے، اور پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ حوض کوثر کی بشارت خوشخبری دی ہے۔ اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ مدینہ منورہ میں تھے، مکہ میں نہیں تھے۔ تو اس سے بعض علماء نے اخذ کیا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، لیکن حقیقت میں جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور اس کا مدینہ میں نازل ہونا دوبارہ پھر سے آپ کو بشارت دینے کے لیے حوض کوثر کی، یا کوثر کی جو دریا نہر ہے، یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ اور اس طرح سے کئی ایک صورتیں ہیں کہ جو اصل مکہ میں نازل ہوئیں، اور مدینہ میں پھر سے ان کو نازل کیا گیا، یا آپ کو کسی انداز سے ان کی تلاوت کرنے کا، یا ان میں کسی طرح کی بشارت آپ کو دینے کے لحاظ سے آپ کے اوپر دوبارہ ان کا نزول ہوا۔ تو اس لیے کیونکہ اس کا موضوع جو ہے، جس طرح ہم بیان کریں گے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ سورت مکی ہے، اور مکہ کے حوالے سے اس کا بیان ہے۔ اس سورت کے موضوع کے لحاظ سے اس کا پس منظر جو ہے وہ کیا ہے؟ ہم جس طرح کے ترجمے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر، اور کوثر کے معنی ہم بیان کریں گے تفصیلاً، کہ جس میں بہت زیادہ بھلائی اور خیر کا بیان ہے، اس کو عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، بلکہ دینے کا دے دیا ہے، اس چیز کا آپ کو بیان کیا ہے۔ اور پھر آخری آیت میں اس بات کی بشارت اور پیشینگوئی کی ہے کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا، اسی کا نام و نشان مٹے گا۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کے ساتھ، جس کا تعلق مکہ میں ہے، اور وہ کیسے؟ تو جن حالات میں، جن کیفیتوں میں یہ سورت نازل ہوئی، وہ اس قدر مشکل ترین حالات تھے کہ جس میں
آپ کے دشمنوں کی مخالفت انتہا کو پہنچ گئی تھی، اور آپ کو، آپ کے صحابہ کو اذیتیں دینے میں وہ بہت آگے نکل چکے تھے، اور آپ کی ہر طرح سے دشمنی مخالفت جو ہے اس پر تلے ہوئے تھے، اور ان پریشانیوں اور ان مخالفتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے جو مزید آزمائشیں تھیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری بھی، آپ کے ساتھیوں کی کمزوری بھی، مکہ کے آپ کے ان دشمنوں کے مقابلے میں آپ کے ساتھیوں کا تھوڑا ہونا، یہ بھی تھا۔ مالی لحاظ سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے مالی معاملات بڑے مشکل ترین حالات میں گزرنا آپ کا، اور اس سے مزید آگے بڑھ کر یہ بھی ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں 2 بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کا پہلا بیٹا قاسم، اور دوسرا بیٹا جس کا نام عبداللہ، یا بعض روایتوں میں اس کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں نام ایک ہی بیٹے کے ہیں۔ تو یہ 2 بیٹے آپ کے پیدا ہوئے، اور یک کے بعد دیگرے پیدا ہونے کے بعد یہ فوت ہو گئے۔ تو آپ کے بیٹوں کے فوت ہونے پر آپ کے دشمنوں نے، مخالفوں نے، کافروں نے یہ خوشی منائی، اور اس خوشی کو مناتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اس سے تمہیں کوئی خطرہ خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا نام و نشان مٹنے والا ہے۔ کیونکہ عام طور پر انسان کی نرینہ اولاد، یعنی اس کے کہ جو بیٹے ہوتے ہیں وہی اس کا نام زندہ رکھتے ہیں۔ تو جب کہ آپ کا کوئی بیٹا زندہ نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے ساتھ ہی کافروں کے اس الزام اور ان کے گمان کے مطابق آپ کا نام بھی مٹ جائے گا، آپ کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اس لیے وہ طرح طرح کی آپ کو لقب دیتے، جس میں وہ کہتے کہ محمد کیا ہے؟ الصنبور المبتر، کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنی قوم سے کٹا ہوا اور بے نام و نشان شخص ہے۔ تو ان حالات میں یہ صورت نازل ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خیر و بھلائی دینے کا وعدہ کرتا ہے، بلکہ فرماتا ہے کہ میں نے تم کو یہ چیزیں عطا کر دی، دے دیں، اور اس بات کی پیشین گوئی بھی کرتا ہے کہ جو دشمن اور مخالف آپ پر یہ طرح طرح کی تان بازیاں کر رہے ہیں اور آپ کو اس طرح کے مختلف طرح کی باتیں کر کے پریشان کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا نام و نشان مٹنے والا ہے، اور یہ انہی کا دین ختم ہونے والا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم اگر دیکھتے ہیں کہ یہ صورت بھی انہی صورتوں میں سے ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوصلہ دیا ہے، آپ کو تسلی دی ہے، اور مشکلات، مخالفتوں کی اس حالت میں اور ان کے اس کیفیت میں جو ہے آپ کو بشارتیں آپ کے اوپر نازل کیں، تاکہ آپ کافروں کی، دشمنوں کی باتوں کو سن کر دل برداشتہ نہ ہوں۔ اس سے پہلے ہم سورۃ الضحیٰ میں اس سے ملتے جلتی بشارتیں پڑھ چکے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ یقیناً آپ کا آنے والا وقت جو ہے وہ پہلے وقت سے بہتر ہوگا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، تیرا رب تم کو وہ کچھ عطا کرے گا حتیٰ کہ آپ راضی خوش ہو جاؤ گے۔ اور اس طرح سورۃ الضحیٰ کے بعد والی سورۃ الم نشرح میں بھی اللہ نے اسی طرح آپ کو بشارتیں دی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا ذکر، آپ کا نام بلند کر دیا، کہ جو کافر دشمن آپ کو گرانا چاہتے ہیں، آپ کو دنیا میں رسوا کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی باتیں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کا نام بلند کرنے والا ہے، آپ کو عزتیں دینے والا ہے، اور بلکہ اللہ نے آپ کو یہ چیزیں عطا کر دی ہیں۔ تو چنانچہ ان صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان مختلف انداز سے آپ کی حوصلہ افزائی کی، آپ کو تسلی دی، آپ کو بشارتیں دیں۔ تو اس سورۃ الکوثر میں بھی وہی موضوع ہے جو ان صورتوں میں گزرا ہے،
اور یہاں پر خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹوں کے فوت ہونے پر کافروں کی طرف سے آپ کو پریشان کرنے کی، غمگین کرنے کی جو سازشیں تھیں، ان کی باتیں تھیں، اس پر بھی اللہ نے ان کا رد کیا۔ تو یہ ہے سورت کا پس منظر۔ اب ہم آتے ہیں سورت کی تفسیر کے حوالے سے تفسیر کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ انا کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک انا اور دوسرا نا۔ انا اور نا۔ انا کا لفظ آتا ہے ہمیشہ تاکید کے لیے، کسی بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یقیناً ضرور، اور نا کا جو ضمیر ہے تو انا بے شک ہم نے، اعطینا، اعطا یعطی کے معنی کس چیز کا دینا، عطا کرنا، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اعطینا کا، ہم نے آپ کو، کا کے یعنی ضمیر جو ہے آپ کے لیے مخاطب کرتے ہوئے کہ بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا ہے الکوثر، آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ یہ کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر کے لفظ میں تین معنی آتے ہیں، یا تین اس کی تفسیریں کی گئی ہیں، اور تینوں ہی تفسیریں یہاں پر صحیح ہیں اور ایک دوسرے کے موافق ہیں، مخالف نہیں ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ کی جاتی ہے کہ کوثر سے مراد جو ہے الخیر الکثیر، کہ بہت زیادہ خیر بھلائی، بہت زیادہ خیر و بھلائی، کہ جس کا اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتا ہے، آپ کو خوشخبری دیتا ہے کہ ہم نے آپ کو بہت زیادہ خیر و بھلائی عطا کر دی ہے۔ کیونکہ اعطینا کا یہ فعل ہے، فعل ماضی کے انداز سے آیا ہے کہ ہم نے آپ کو عطا کر دی، یعنی یہ صرف وعدہ نہیں ہے بلکہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ آپ کو عطا کر چکا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی خیر و بھلائی کیا آپ کو عطا کی اللہ نے؟ وہ سب سے بڑی خیر و بھلائی نبوت اور رسالت کی شکل میں تھی، توحید کے انداز سے تھی۔ اللہ نے آپ کو جو نبوت رسالت دی، توحید کے رستے پر آپ کو چلا دیا، آپ پر وحی نازل کر کے آپ کو علم سکھایا کہ جو کہ ایک انسان کے لیے سب سے اعلیٰ ترین چیز ہو سکتی ہے نبوت کے بعد، رسالت کے بعد۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ، آپ کے اچھے اخلاق اور کردار جو اللہ نے آپ کو بچپن سے لے کر عطا کیے ہوئے تھے، اور آپ کی ایک اچھی شہرت، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کے اندر بھی۔ الگ بات ہے کہ عناد اور تعصب کے انداز سے دشمن آپ پر تان بازی کرتے، آپ کو طرح طرح کے غلط نام دیتے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ آپ کے بدترین دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کی تعریفیں کیے بغیر نہ رہ سکتے تھے، اور اسی لیے آپ کے بدترین مخالفوں، دشمنوں نے بھی جب ان سے گواہی طلب کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو آپ کے بارے میں کوئی غلط بات کہنے کی جرت نہ کر سکے۔ جس طرح کہ ابو سفیان کا واقعہ ہم اکثر بیشتر ذکر کرتے رہتے ہیں، جو روم کے بادشاہ کے سامنے پیش آتا ہے۔ تو آپ کا یہ عظیم اخلاق جس کا آپ کے دشمن بھی اس کا اعتراف کرتے تھے، پھر مزید اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں، آپ کے دین کا پھیلنا، آپ کو اللہ نے ایسے ساتھی عطا کیے کہ جو آپ کی خاطر، آپ کے دین کی خاطر ہر طرح کی جان و مال کی قربانیاں نہ کہ صرف دینے کے لیے تیار تھے بلکہ دے رہے تھے۔ اور پھر آپ کی زندگی میں ہی اللہ نے آپ کے دین کے وہ غلبہ عطا کر دیا کہ جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور جس کا آگے سورۃ النصر میں اس کا ذکر بھی آ رہا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب تم دیکھو کہ اللہ کی فتح نصرت آ جاتی ہے اور دیکھو کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو جہاں پر اللہ نے آپ کو جس مقصد اور جس عظیم منصب کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، آپ اپنی آنکھوں سے اس مقصد کو پورا ہوتے دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے دین کے غلبے کا یہ انداز اور دین کے پھیل جانے کا یہ سارا انداز، تو یہ تو صرف دنیا کے اندر مختصر سی یعنی کہ جھلک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ملی ہوئی تھیں آپ کی زندگی میں ہی، اور پھر قیامت تک اللہ نے آپ کا جو نام بلند اور روشن کر دیا، آپ کے دین کے غلبے کا اللہ نے وعدے کر دیے، اور آپ کا دین
آپ اس وقت سے لے کر پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، آپ کا نام بلند سے بلند ہوتا ہی چلا جا رہا ہے، اگرچہ آپ کے دشمن، آپ کے مخالف کچھ بھی کر لیں، ہاں ان کی مخالفتیں، ان کی دشمنیاں، ان کی خباثتیں جو ہیں وہ اسی طرح سے ہیں جس طرح کوئی چاند پر تھوکتا ہے تو اس کا تھوک اپنے ہی منہ پر آ کے گرتا ہے، تو ان کی بھی خباثتیں اسی طرح کی ہیں جو آپ کے خلاف کوئی اس طرح کی سازشیں کرنے والے ہیں کسی بھی وقت میں، کسی بھی دور میں۔ اور مزید اس سے بڑھ کر قیامت کے دن اللہ کی طرف سے آپ کو جو ملنے والے انعامات ہیں، خیر کثیر ہے، شفاعت کبریٰ ہے، مقام محمود ہے، کہ جہاں پر سبھی انبیاء آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور سبھی لوگ بھی آدم سے لے کر آخری آدمی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کے محتاج ہوں گے۔ لواء الحمد، آپ کے جھنڈے کے نیچے تمام انبیاء اور رسول کھڑے ہوں گے، اور آپ کے ہاتھوں سے ہی یا آپ کے لیے ہی سب سے پہلے جنت کے دروازے کھلیں گے، اور جنت میں جو سب سے اعلیٰ ترین مقام آپ کو ملنے والا ہے۔ تو یہ وہ خیر کثیر کی مختلف جھلک جو آخرت میں ہے، اور اسی میں وہ حوض کوثر بھی ہے جس کا ہم ابھی ذکر کرنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خیر کثیر کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اسی فرمایا کہ الکوثر کا جو لفظی معنی کیا گیا ہے، یعنی ایسی خیر جس کی کوئی حد و حساب نہ ہو، جو انتہا کو پہنچی ہو، جس میں ہر طرح کی دنیا آخرت کی بھلائیاں، نعمتیں اور برکتیں اور اللہ کے انعامات سبھی کے سبھی شامل ہو جاتے ہیں، اور اسی میں حوض کوثر بھی ہے، اسی میں نہر کوثر بھی ہے۔ اس لیے سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جو ہے وہ تو جنت کی نہر ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں وہ خیر کثیر ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ خیر کثیر کے اندر ہی جنت کی نہر بھی اور حوض کوثر بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ معنی ہے خیر کثیر کا، الکوثر کا، الخیر کثیر کے معنی اس کا ترجمہ کرنا کہ جس میں ہر طرح کی خیر کثیر آ جاتی ہے۔ اور دوسرا الکوثر کا جو معنی کیا گیا ہے وہ حوض کوثر ہے، اور حوض کوثر کے حوالے سے بھی 50 سے اوپر احادیث آتی ہیں جن کو متواتر احادیث کا نام دیا جاتا ہے۔ مختلف انداز سے حوض کوثر کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں، آپ کی خوشخبریاں کہ آپ کو اور آپ کی امت کو وہ حوض کوثر ملنے والا ہے۔ مزید اس حوض کوثر کی کیفیتیں، اس کتنا بڑا ہے، کتنا لمبا چوڑا ہے، اس کے طول و عرض کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ عمان سے لے کر ایلا تک اس کا فاصلہ ہے۔ ایلا جس کو موجودہ وقت میں ایلات کا نام دیا جاتا ہے، جو اسرائیل کی بندرگاہ ہے، اس سے لے کر عمان تک کہ جو تقریباً 3000 کلومیٹر سے اوپر کا فاصلہ بنتا ہے۔ تو اس حوض کی یہ طول و عرض ہے، اس کا اتنا لمبا، اتنا بڑا حوض، اور جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ بینما انا اسیر فی الجنتی، یہ تو آپ فرماتے اس حوض کے بارے میں کہ والذی نفس محمد بیدہ لآنیتہ اکثر من عدد نجوم السماء، کہ اس حوض کے جو برتن ہیں، اس کے جو پیالے ہیں، وہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ اور پھر آپ اس کے پانی کے بارے میں ماتے ہیں من شرب منہا لم یظمأ آخر ما علیہ، کہ جو ایک بار اس سے پی لے گا وہ کبھی بھی دوبارہ اس کو پیاس نہ لگے گی۔ اور بعد دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ جس نے اس سے پی لیا کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا، اور جس نے اس سے نہ پیا اس کی کبھی پیاس بجھے گی نہیں۔ اور اس حدیث کا معنی کیا ہے کہ جس نے اس حوض کا پانی پی لیا وہ جنتی ہے، جنت میں داخل ہوگا، کہ جہاں پر بھوک پیاس کا کوئی تصور نہ ہوگا۔ اور جو اس حوض سے محروم ہو گیا، اس سے پانی نہ پی سکا، ہاں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جنتی نہیں ہوگا، جہنم میں جانے والا ہے، کہ جہنم میں جانے کے بعد کبھی اس کی پیاس مٹنے والی نہیں۔
اور پھر اس کے پانی کی مزید کیفیتیں، اس کی صفتیں بیان کرتے فرماتے ہیں اشد بیاضا من اللبن، کہ اس کا پانی جو ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، واحلی من العسل، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور بعض دوسری روایتوں میں ہے کہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اور مزید احادیث میں اس حوض کے حوالے سے جو اس کی کیفیت ہے، اس کی یہ ساری تفسیریں آتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے وہ کس قدر عظیم حوض ہے اور کس قدر وہ خیر و برکت کا حوض ہے، کہ جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ آپ ماتے ہیں بعض احادیث میں انا فرطکم علی الحوض، کہ میں حوض کوثر میں تم سے پہلے آگے پہنچوں گا، اور وہاں پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنے دست مبارک سے اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلائیں گے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے، جاننا ہے کہ کون وہ خوش قسمت ہیں جو آپ کے دست مبارک سے اس حوض کوثر کا پانی پینے والے ہیں، اور کون وہ بدبخت ہیں کہ جو اس حوض کوثر سے محروم کیے جائیں گے، اس سے ان کو دور کیا جائے گا۔ تو چنانچہ اسی حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میں حوض کوثر سے اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں گا تو میں دیکھوں گا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کو اس حوض سے دور کیا جا رہا ہے، کچھ وہ لوگ ہیں جن کو اس حوض سے فرشتے دور ہٹا رہے ہیں۔ تو میں فرشتوں کو کہوں گا کہ ان کو آنے دو، میری امت کے لوگ ہیں۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ آپ کیسے پہچانو گے کہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، جبکہ وہاں پر تو آدم سے لے کر قیامت تک کے سبھی لوگ موجود ہوں گے۔ ان سبھی لوگوں میں سے، سبھی امتوں میں سے آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانو گے؟ تو آپ نے اپنی امت کی پہچان کیا بیان کی کہ ان کو ان کے وضو کے اعضاء سے پہچانوں گا، کہ وضو کے اعضاء ان کے چمک رہے ہوں گے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ وہ لوگ جن کو فرشتے حوض کوثر سے دور ہٹا رہے ہوں گے، ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور اسی وجہ سے آپ ان کو پہچانیں گے کہ یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں۔ تو آپ مانیں گے کہ ان کو آنے دو، میری امت کے لوگ ہیں۔ تو فرشتے آگے سے کیا کہیں گے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا بگاڑ پیدا کیے، آپ کے دین کو کس کس انداز سے انہوں نے برباد کیا، خراب کیا، کیا بدعات انہوں نے ایجاد کی دین کے اندر۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں، کیا خیال ہے کہ جب یہ سنیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے دین کو بگاڑنے والے ہیں، آپ کے دین میں طرح طرح کی بدعات پیدا کرنے والے ہیں، جن کو آپ کی دی ہوئی سنت پسند نہ تھی، آپ کی دی ہوئی سنتیں ان کو اچھی نہ لگتی تھیں، اور اس کے مد مقابل انہوں نے اپنی طرف سے خود ساختہ دین گھڑے تھے، آپ کے دین کے اندر اپنی طرف سے باتیں گھڑ کے ڈالی تھیں، ایجاد کی تھیں۔ تو کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے کوئی بات نہیں، میری امت کے لوگ تو ہیں، نمازیں تو پڑھتے رہے ہیں، وضو تو کرتے رہے ہیں، کیونکہ ان کے اعضاء جو چمک رہے ہوں گے، اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ وضو کرتے تھے، اور وضو کس لیے کرتے تھے؟ نمازیں پڑھنے کے لیے۔ تو اس سے ہمیں کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو آپ کی امت کے لوگ ہیں، یعنی آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں، آپ سے کفر کرنے والے نہیں ہیں، یہ کسی ہندو سکھ کی بات نہیں ہو رہی۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ آپ کے امتی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ نمازی بھی ہیں، اور اسی لیے وضو کرتے تھے کہ جن کے وضو کرنے کی وجہ سے آج ان کے اعضاء چمک رہے ہیں۔ تو نمازیں بھی پڑھتے تھے، یعنی آپ کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، آپ پر ایمان بھی لاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن پھر بھی ان کو حوض سے دور کیا جا رہا ہوگا، فرشتے ان کو حوض سے دور ہٹا رہے ہوں گے۔ کس لیے؟ فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے ہو کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیا کیا بگاڑ پیدا کیے، کیا کیا نئی چیزیں پیدا کی، کیا کیا بدعات ایجاد کی تھی۔ ہاں، ان کا جرم یہ تھا۔ اور یہاں پر اس جملے پر بھی تھوڑا سا غور کریے، فرشتے کہ آپ کو کیا فرمائیں گے؟ انک لا تدری،
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے ہو۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ رسول کریم علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد لوگ کیا کر رہے ہیں، امت کی کیا حالتیں ہیں، کیا ان کے فسق و فجور ہیں، کیا ان کے شرک و بدعات ہیں، یا کیا ان کی نیکی برائی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام امت کے حالات سے ناواقف ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ امت کیا کر رہی ہے۔ اگر ایسی بات نہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ فرشتے آپ سے جھوٹ کہہ رہے، نعوذ باللہ۔ اور بات یہ نہیں، بلکہ فرشتے جو بھی بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کہتے ہیں، اور ناممکن ہے کہ فرشتے جو ہے کوئی غلط بات کریں۔ تو فرشتے اگر کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس کا مطلب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کو اپنی امت کے حالات کا پتہ نہیں کہ امت کیا کر رہی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی ہے۔ سورۃ المائدہ کے آخر میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن، کیا عیسیٰ تو نے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر میری اور میری ماں کی عبادت کرنا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے کہ اللہ میں نے تو ان لوگوں کو اسی کا حکم دیا تھا، اسی چیز کا حکم دیا تھا جس کا تو نے مجھے، یعنی کہ جس کی تو نے مجھ پر وحی کی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور میں جب تک ان کے درمیان تھا میں ان کو دیکھتا تھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد تو ہی جانتا تھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی وہی بات کہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہی کہ میری دنیا سے جانے کے بعد تو ہی جانتا تھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی اور فرشتوں کی بھی یہ بات کہ انک لا تدری، اس بات کے بعد ایک کھلی دلیلیں ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے حالات کا پتہ نہیں کہ امت کن حالات میں ہے اور کیا کر رہی ہیں۔ اور ہمیں ان عقیدوں کو سیکھنے سمجھنے کے لیے قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ گمراہ کن قسم کے جو فلسفے اور ہمیں عقیدے پڑھائے سکھائے جاتے ہیں ان کی طرف لوٹنے کی۔ قرآن و سنت کی طرف لوٹیں گے تو پتہ چلے گا صاف طور پر کہ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں اور اس میں کیا حقیقتیں بیان ہوئی ہیں۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ فرشتے آپ کو فرمائیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے ہو کہ آپ کے بعد آپ کی اس امت کے لوگوں نے، بعض لوگوں نے جن کو حوض کوثر سے دور کیا جا رہا ہے، انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا بدعات ایجاد کی تھیں، کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کی تھیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ جرم اتنا گھنونا ہوگا کہ آپ باوجود رحمت للعالمین ہونے کے، باوجود دیکھنے کے کہ یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، باوجود اس بات کو دیکھنے کے کہ ان کے اعضاء چمک رہے ہیں، جس بات کی دلیل ہے کہ یہ نمازیں پڑھتے تھے، وضو کرتے تھے، لیکن پھر بھی آپ جب پتہ چلے گا کہ آپ کے دین کو بگاڑنے والے لوگ ہیں، بدعتی لوگ ہیں، بدعتیں ایجاد کرنے والے لوگ ہیں، آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ میں کہوں گا سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ان کو دفع کر دو، دور لے جاؤ کہ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کیا ہے، اس میں بدعات ایجاد کی ہیں۔ جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بدعت کس قدر گھنونا جرم ہے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے آدمی قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے بھی دور ہٹایا جائے گا۔ آپ کی شفاعت حاصل کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو ویسے ہی اپنے آپ سے دفع دور کر دیں گے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بدعات ایجاد کر کے کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں اور کس جہنم کا سودا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے کیا انداز اختیار کر رہے ہیں۔ اگرچہ اپنے طور پر بڑی وہ نیکیاں کر رہے ہیں، نیکیاں سمجھ رہے ہیں اس کو، لیکن ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے دین کے اندر بدعات کتنا گھنونا جرم ہے۔ تو خیر بات کر رہے تھے اس حوض کوثر کے حوالے سے کہ الکوثر کا دوسرا جو معنی کیا گیا ہے وہ حوض کوثر ہے کہ جس سے وہی لوگ پانی پئیں گے آپ کے دست مبارک سے جو آپ کے سنت پر چلنے والے ہوں گے، اور آپ کی سنتوں کی مخالفتیں کرنے والے، بدعات ایجاد کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو وہاں سے دور ہٹایا جائے گا، ان کو دھتکارا جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو اپنے سے دور کرنے کا حکم دیں گے۔ اور تیسرا جو کوثر کا معنی کیا گیا ہے وہ کوثر جنت میں نہر ہے، جنت میں ایک دریا ہے، نہر ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری کی حدیث میں، بینما انا اسیر فی الجنہ
کہ اس دوران کہ جب میں جنت میں چل رہا تھا، اذ انا بنہرن، میں دیکھتا ہوں کہ ایک دریا ہے، نہر ہے، حافتاہ قباب الدر المجوف، کہ جس کے کنارے جو ہیں وہ ایسے موتیوں سے بنے ہوئے ہیں کہ جو اندر سے خالی کھوکھلے ہیں، یعنی کہ موتی ہیں، ہیرے جواہرات کے ہیں لیکن اندر سے کھوکھلے ہیں، یعنی ان کو موتیوں کی اور بھی ان کی یعنی کہ حسن کو دوبالا کر رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو جبریل فرماتے ہیں کہ ھذا الکوثر الذی اعطاک ربک، کہ یہ وہ کوثر ہے کہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ فَإِذَا طِيبُهُ أَوْ طِينَتُهُ مِسْكُ أَظْفَرَ، تو جب میں دیکھتا ہوں کہ اس کی خوشبو یا اس کی مٹی جو ہے وہ مہکنے والی کستوری تھی۔ تو یہ نہر کوثر ہے، دریائے کوثر ہے جو جنت میں آپ کو دیا گیا ہے۔ تو یہ تینوں معنی ہی کوثر کے آتے ہیں۔ پہلا معنی کیا ہے؟ الخیر الکثیر، بہت زیادہ خیر و بلائی، کہ جس میں دنیا آخرت کی تمام وہ خیر و بلائیاں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا معنی جو حوض کوثر سے اس کا کیا گیا ہے، اور تیسرا معنی جو دریائے کوثر یا نہر کوثر ہے، اور تینوں ہی چیزیں ایک دوسرے کی لازم و ملزوم ہیں۔ یعنی کوثر کے اندر ہم کہیں گے کہ تینوں معنی آتے ہیں، وہ خیر و کثیر بھی ہے، حوض کوثر بھی ہے، اور دریا یا نہر کوثر بھی ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس چیز کا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے عطا کر دیا آپ کو الکوثر، بہت زیادہ بلائی خیر، حوض کوثر یا نہر کوثر عطا کر دیا۔ اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے دشمن، آپ کے مخالف آپ کو طرح طرح کی تان بازیاں کرتے ہیں، آپ کو اذیتیں دیتے ہیں، آپ کو دنیا میں رسوا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور آپ کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ آپ دم کٹے ہو، آپ کا کوئی نام و نشان نہیں رہنے والا، تو بات حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آپ کو وہ خیر کثیر عطا کر دی ہے کہ جو دنیا آخرت کی خیر کثیر کسی اور کو نہیں ملی۔ تو آپ ان کافروں کی، دشمنوں کی باتیں سن کر دل برداشتہ نہ ہو، ان سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور جس میں اس بات کی دلیل ہے کہ جس کو اللہ دینا چاہے، اللہ تعالیٰ جس پر اپنا فضل اور انعام کرنا چاہے، اللہ کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ ورنہ اگر کوئی روکنے والے ہوتے تو ابو جہل اس کے لو لشکر آپ کے پاس یہ خیر و بھلائیاں نہ آنے دیتے، اللہ کی نعمتیں آپ کی طرف نہ آنے دیتے۔ لیکن ان کی ساری سازشوں، ان کی ساری ہر طرح کی کوششوں کاوشوں کے باوجود بھی اللہ نے آپ کو یہ خیر و بھلائی عطا کی، اور وہ عطا ہوتی ہی چلی گئی، بڑھتی ہی چلی گئی، کافر جتنے بھی اس کے مقابلے میں کیوں نہ کھڑے ہوئے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ، فا کا جو حرف آتا ہے اس کو کہتے ہیں فا التعقیب۔ تعقیب کے معنی کیا ہوتا ہے کہ پہلا جملہ اس کو دوسرے جملے کے ساتھ ملانا، یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیے کہ دوسرا جملہ جو فا کے بعد آ رہا ہے وہ پہلے جملے کا نتیجہ ہے۔ تو نتیجہ یہاں پر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، بہت زیادہ خیر و بھلائی عطا کر دی، حوض کوثر عطا کر دیا یا نہر کوثر عطا کر دی۔ اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی اس نعمت کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کے لیے اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ اور وہ شکر کیسے ادا ہوگا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس نماز پڑھو اپنے رب کے لیے، وانحر، اور اسی کے لیے قربانی کرو۔ کہ جس اللہ نے آپ کو یہ خیر و بھلائی عطا کی ہے، دشمنوں کی، مخالفوں کی ساری یعنی کہ ان کی سازشوں کے باوجود اللہ نے آپ کو یہ انعامات دے دیے ہیں اور مل رہے ہیں آپ کو یہ انعامات، وہ کچھ بھی کیوں نہ کر لیں، تو اس کا معنی، اس کا تقاضا پھر یہ ہے کہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ یہاں پر عربی گرامر کے اعتبار سے ایک چیز اس سے جو سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، پس نماز پڑھو اپنے رب کے لیے، یعنی رب کے لیے ہی نماز پڑھو، وانحر، اور اسی کے لیے قربانی کرو، جس میں تخصیص کا انداز آتا ہے کہ اگر نماز پڑھنا ہے، نماز ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور اس پر ہم سبھی لوگوں کا اتفاق ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو طرح طرح کے شرک میں مبتلا ہیں، خصوصاً نماز کے حوالے سے تقریباً شاید ہوئی کہ بہت بدترین کو گمراہ ہو جو سمجھتا ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، ورنہ عموماً ہر کلمہ گو جو ہے اس کا یہی عقیدہ ہے کہ نماز صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔
تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ سب سے بڑا اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ نماز ہے، کیونکہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی تعریف، اس کی تحمید، اس کے لیے جھکنا، اس کے لیے عاجزی کرنا، اس کے لیے اطاعت اور ان چیزوں کو اظہار کر دینا، وہ اپنے اقوال کے ساتھ بھی، اپنے اعمال کے ساتھ بھی، دلی طور پر بھی، وہ ساری چیزیں اس نماز کی کیفیت میں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے نماز پڑھو۔ تو جس طرح نماز صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہوتی، کوئی بھی زندہ مردہ، کوئی بھی ولی بزرگ، کسی کے لیے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو جب نماز صرف اللہ کے لیے ہے تو اسی طرح پھر قربانی بھی کس کے لیے ہے، ونحر، قربانی کرو، ذبح کرو، وہ بھی صرف اللہ کے لیے۔ اور نحر کا لفظ لغوی طور پر دیکھا جائے تو جانور کو ذبح کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ بعض وہ جانور ہیں جن کو لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے، جس طرح بکری، مینڈا وغیرہ یا کوئی گائے وغیرہ ہوتی ہے، اس کو ذبح کا لفظ کے استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے۔ اور بعض وہ جانور ہیں کہ جن کو کھڑے کھڑے ہی ذبح کیا جاتا ہے، جس طرح کہ اونٹ ہے، تو اونٹ کے ذبح کرنے کو عربی میں نحر کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہے لغوی طور پر جو اس کا باریکی کا معنی ہے، لیکن عموماً نحر کا لفظ جو ہے کسی بھی ذبح کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ جانور کھڑا ہو یا اس کو لٹایا گیا ہو، تو ذبح کے لیے نحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جس طرح یعنی کہ نماز صرف اللہ کے لیے ہے، اس طرح قربانی اور ذبح بھی صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہاں، قربانی کا معنی تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو بعض لوگ طرح طرح کے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کا ایک شرک یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ سے ہٹ کر اوروں کے نام کا ذبح کرتے ہیں، ان کی خاطر ذبح کرتے ہیں۔ ہاں، نام تو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر اللہ ہی کا لیتے ہیں، لیکن مقصد ذبح کرنے کا کیا ہوتا ہے، کسی کو راضی کرنا، کسی کو خوش کرنا، کسی کا تقرب حاصل کرنا، کسی درگاہ پر، کسی پتھر پر، کسی درخت پر، کسی بزرگ کے لیے، کسی جن کو، اس کی خاطر۔ تو یہ سبھی کیا ہے، یہ وہ نحر ہے، یہ وہ ذبح ہے جو اللہ کے لیے نہیں بلکہ غیر اللہ کے لیے ہے۔ اور جب غیر اللہ کے لیے ذبح ہوتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں صحیح بخاری میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر کہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے۔ غیر اللہ سے مراد ہر وہ چیز جو اللہ کی ذات کے علاوہ ہے، کوئی بزرگ ولی ہو، کوئی زندہ مردہ ہو، کوئی درگاہ ہو، کوئی بت ہو، کوئی آستانہ ہو، کچھ بھی ہو، تو جو بھی ذبح ہوتا ہے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، کسی بھی انداز سے، یہ سبھی ذبح کون سے ہیں کہ جو غیر اللہ کے لیے ہیں۔ اور اس میں جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ طرح طرح کے لوگ شرک میں مبتلا ہیں، درگاہوں پر، قبروں پر کیا کیا کس انداز سے بکرے، مینڈے اور مرغے اور یہ چیزیں ذبح ہوتی ہیں، جنوں کی خاطر کس طرح ذبح کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں گمراہ کن قسم کے پیر ملا جو لوگوں کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ کالا بکرا ذبح کر کے اس کو جنگل میں ڈال دینا ہے، اس کو صحرا میں ڈال دینا ہے، اس کو پانی میں ڈال دینا ہے۔ یہ سارا کیا ہوتا ہے، جنوں کے لیے ذبح ہو رہا ہے۔ کوئی گھر بنایا ہے، گھر کی چوکٹ پر، اس کے دروازے پر جو ہے کوئی بکرا ذبح کیا جاتا ہے، کوئی مرغا ذبح کیا جاتا ہے، کس لیے؟ جنوں کے لیے۔ تو کہنے کا مقصد طرح طرح کے وہ انداز ہیں کہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح ہونے کے ہیں، اور یہ سارا کیا ہے، یہ وہ شرک اکبر ہے جو کفر ہے، کہ جس شرک کے کرنے سے آدمی دین سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ تو ان گمراہیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کلمے تم 6 چھوڑ کر 600 کیوں نہ پڑھ لو، لیکن اگر اس طرح کے شرک میں مبتلا ہو، اس طرح کے شرک کر رہے ہو، تو تمہارے اس شرک کے نتیجہ کیا ہے کہ زندگی بھر کی تمہاری کی ہوئی عبادتیں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقے، خیرات سبھی برباد ہو جاتے ہیں۔ تم اگر ایک بھی مرغا کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کر دیتے ہو، کسی درگاہ پر، کسی ایسی چیز پر، یا اس کی خاطر اس کو چڑھاوا چڑھاتے ہوئے، اس کی نظر مانتے ہوئے کسی بھی انداز سے کوئی ایسا کام کر دیتے ہو، تو اس کام کے کرنے سے کیا ہے، زندگی بھر کی تمہاری عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، اور اللہ کے ہاں ایسا کرنے والا دین سے خارج ہو جاتا ہے جب تک وہ اللہ سے توبہ طائب نہیں ہوتا۔ تو بات کر رہے تھے کہ جس طرح نماز صرف اللہ کے لیے ہے، اس طرح ذبح بھی، چاہے وہ چھوٹا جانور ہو یا بڑا ہو،
وہ ذبح بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور یہاں پر فصل لربک وانحر، اس میں تفصیل میں اگر جانا چاہے تو بعض لوگوں نے اس آیت سے مراد لی ہے عید کی نماز اور عید کے بعد قربانی، لیکن ہم کہیں گے کہ لفظ عام ہے۔ صلی کا لفظ عام نماز ہے، جو بھی نماز ہو، فرض ہو یا نفل ہو، چاہے عید کی نماز ہو یا کوئی دوسری نماز ہو، اللہ نے ہر نماز کو اپنے لیے خاص طور پر، اللہ ہی کے لیے خاص طور پر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اور اس طرح نحر کا لفظ جو ہے، ذبح کا لفظ، چاہے وہ عید کی قربانی ہو یا کوئی اور ذبح کرنا ہو، وہ بھی صرف اللہ ہی کی خاطر ہونا چاہیے، کہ جب یہ چیز اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہوتی ہے تو یہ شرک ہو جاتی ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں آتا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجیے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور موت صرف اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی عقیدہ توحید کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوں۔ تو اس صورت میں ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں یہ عقیدہ بھی سکھا دیا کہ تمہاری نمازیں، تمہاری عبادتیں، اور نماز کا ذکر کرنے سے مراد تمہارے ہر طرح کی عبادت، وہ بدنی عبادت ہو، اور نحر ذبح کرنے کے ساتھ مثال دے دی ہر طرح کی جو مالی عبادتیں ہیں، کہ تمہاری بدنی عبادتیں ہوں یا مالی عبادتیں ہوں، ہر طرح کی عبادات صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس میں کسی غیر اللہ کے لیے کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں ان شانئک ھو الابتر، کہ بے شک تیرا دشمن ہی، ان بے شک تاکید کے لیے، شانی کے معنی کیا ہے؟ دشمن۔ اور دشمن بھی ہم جانتے ہیں کہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں، کہ وہ دشمن ہے کہ جس کی آپ کے ساتھ مخالفت ہے، دشمنی ہے اور ناراضگی ہے، بغض ہے ایک دوسرے کے دل میں، لیکن وہ آپ کے خلاف کوئی سازشیں نہیں کر رہا، اور آپ کے ساتھ اس دشمنی کی وجہ سے آپ کے ساتھ بدسلوکی کوئی ایسا کام نہیں کر رہا۔ ناراضگی تو ہے دل میں، نفرتیں ہیں، دوریاں ضرور ہیں، لیکن وہ آپ کے خلاف کوئی سازشیں کرنے، بدسلوکی کرنے کو انداز نہیں اپنائے ہوئے، تو یہ بھی دشمن ہے۔ لیکن شانی کا لفظ جو ہے ایسے دشمن کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو ہر وقت اپنے مد مقابل کے، اپنے دشمن کے خلاف جو ہے کوئی سازشیں کر رہا ہو، اس سے بدسلوکی، بدتمیزی کا، اس کو کوئی نقصان دینے، نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہو، تو اس کو شانی کا نام دیتے ہیں۔ تو بے شک آپ کا دشمن کیا ہے؟ ھو الابتر، ہوا کی جو اس کو کہتے ہیں ضمیر فصل، کہ صرف وہی ہے، اور پھر ابتر کے ساتھ بھی جو ال لگ گیا ہے مزید اس کو خاص کرنے کے لیے، کہ بے شک آپ کا دشمن، آپ کا مخالف، آپ کے جو یعنی آپ کے سے کینہ بغض رکھنے والا جو ہے وہی ہے جو ابتر ہے۔ ابتر کا لفظ جو ہم نے شروع میں تھوڑا سا اس کا ذکر کیا ہے کہ ابتر کے معنی کیا ہوتا ہے، کہ جس کا نام و نشان مٹنے والا ہو۔ اس کے بہت سے معنی آتے ہیں حقیقت میں لغت کے اندر، کہ جس شخص کا کوئی استحکام نہ ہو، اس کے کام میں کوئی مضبوطی نہ ہو، یا اس کے کام ان قریب ختم ہو جانے والا ہو، جس کا انجام اچھا نہ ہو، جو اپنے کام میں، اپنی چیز میں نامراد ہونے والا ہو، جو اسباب و وسائل سے محروم ہو، جس شخص کے اندر کس طرح کی خیر و بھلائی کی امید نہ ہو، جو اپنے خاندان سے کٹا ہو، اور اسی طرح مختلف طرح کے اس کے معنی آتے ہیں، اور جس کی کوئی اولاد نہ ہو، جس کی اولاد نہ ہو، تو یہ سارے معنی جو ہے ابتر کے لفظ کے لیے آتے ہیں۔ تو ہم نے ذکر کیا تھا سورت کے شروع میں، اس کے پس منظر بیان کرتے ہوئے، کہ کافروں کے آپ کے ساتھ دشمنیاں، مخالفتیں جو تھیں وہ تو تھیں، لیکن خصوصاً آپ کے دونوں بیٹوں کے فوت ہونے پر انہوں نے جو آپ کا مذاق اڑایا، آپ کے جو دشمنی مخالفت کے انداز اختیار کیے، جو خوشی منائی انہوں نے، اس میں آپ کو یہ بھی تان بازی کی جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابتر ہیں۔ ابتر کے معنی کہ آپ کا نام و نشان مٹنے والا ہے، کیونکہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، بیٹے دونوں آپ کے فوت ہو گئے ہیں، اور اس کا معنی کہ آپ کا نام و نشان بھی قریب ختم ہو جائے گا۔ اپنی قوم سے پہلے سے آپ کٹے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ ایسا دین لے کر آئے ہیں، ایسی توحید کی دعوت دے رہے ہیں کہ جو کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہے، تو قوم سے تو پہلے سے آپ دشمنی اختیار کر چکے ہیں، ان سے کٹ چکے ہیں، اور خاندانی طور پر بھی اپنی نسل کے اعتبار سے بھی اپنے بیٹے فوت ہونے کے بعد آپ کا نام و نشان ختم ہو جانے والا ہے،
اور یہ کافر ایک دوسرے کو اس بات کی خوشخبریاں بشارتیں دیتے. تو اللہ نے ان کا صرف جواب نہیں دیا. یہ صرف جواب نہیں بلکہ ایک بہت بڑی پیشین گوئی اور خوشخبری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہے، وہی بے نام و نشان رہنے والا ہے. اور یہ وہ اللہ کی طرف سے پیشین گوئی تھی کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی دیکھ لی. ہاں، جن حالات میں یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت تو اس کا کوئی تصور بھی کرنا کسی کے لیے مشکل لگتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمزوری تھی اس وقت، آپ کے ساتھیوں کی کمزوری اور آپ کے مد مقابل آپ کے دشمنوں کا غلبہ، ان کی ناموری، ان کی کامیابیاں، ان کے سرداریاں، ان کے مال و دولت، ان کی چودراہٹیں، ان کی یہ ساری چیزیں کہ مکہ پر ان کا قبضہ ہے، عربوں میں ان کی ناموری ہے. اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کبھی ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ جب یہ بڑے بڑے سردار ابو جہل جیسے یہ کٹیں گے، مریں گے، ذلیل و خوار ہوں گے اور ان کے نام و نشان مٹیں گے، اور آپ ان کے مد مقابل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہوگا اور کایا پلٹے گی اور اس انداز سے معاملات بدلیں گے. لیکن وہ دن دیکھے گئے اور دن کو دور کے نہیں تھے، صرف چند سال ہی کا فرق تھا کہ کہاں وہ مکہ کے دن کہ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی، اور نازل کب ہوئی کہ جب دشمن آپ کو طرح طرح کے تانے دے رہے تھے، آپ پر آوازیں کس رہے تھے، اور کہاں وہ چند سال کے بعد ہی مدینہ منورہ جانے کے بعد مسلمانوں کی فتوحات شروع ہوتی ہیں. بدر میں بڑے بڑے کافروں کے سردار مرتے کٹتے ہیں، اور پھر مزید آگے چل کر فتوحات ہوتی ہیں، اسلام کے غلبے ہوتے ہیں، اور حتیٰ کہ 8 ہجری کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوتے ہیں کہ جس مکہ سے چند سال پہلے چھپتے چھپاتے غاروں میں اور رستے بدل کر وہاں سے فرار ہونے کی کوششیں کر رہے تھے. تو دن کی روشنی میں آپ اس مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوتے ہیں، اور آپ کے دشمنوں کی گردنیں آپ کے سامنے جھکی ہوئی تھیں، اور صرف ایک اشارے کی ضرورت تھی کہ آپ اپنے صحابہ کو اشارہ کرتے اور وہ گردنیں ان کے آپ کے دشمنوں کی کٹ جاتی. تو اس قدر یہ کایا پلٹنا، اس قدر حالات کا بدلنا، ہاں یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے وعدے ہیں کہ جس کا ایک مسلمان پر یقین ہونا چاہیے، ایک مسلمان کے ان وعدوں پر یقین ہونا چاہیے. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا کیا کہ آپ کے دشمن کا نام و نشان کیسے کٹا، وہ کیسے رسوا ہوئے، کیسے ان کی دم کٹی، کہ آپ کو تانے دینے والے کس طرح بدر کے میدان میں کٹتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی مزید جو ہے ان کی طاقتیں گرتی ہیں اور ذلیل و خوار ہوتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ 8 سال کے اندر ہی صرف جو ہے مکہ فتح ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دین غالب ہوتا ہے. آپ اس شہر میں فاتح بن کر اور غالب بن کر داخل ہوتے ہیں. ایک طرف تو آپ کا اس انداز سے آپ کے دشمنوں کا نام و نشان کٹنا، ان کا ذلیل و خوار ہونا، اور دوسری طرف آپ کے دین کا پھیلنا، آپ کے دین کا صرف غلبہ ہی نہیں بلکہ آپ کے دین کا پھیلنا بھی. اور اس انداز سے دین پھیلا حتیٰ کہ آپ کے دشمنوں کا دین مٹ کے رہ گیا، ابو جہل کا دین ختم ہو کے رہ گیا، اور نہ کہ دین ختم ہوا بلکہ اس کی اولاد، اس کی نسل بھی، کہ جو اللہ کے فضل سے یا تو کوئی آپ کے دشمنوں سے مر گیا، کٹ گیا کوئی، یا اگر کوئی زندہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا کر اپنے ماں باپ، اپنے آباء و اجداد کے دین کا دشمن بن کے کھڑا ہوا. وہی ابو جہل جو آپ کا بدترین دشمن تھا، اسی کا بیٹا اکرمہ، ابو جہل کا بیٹا جو ہے اسلام کا علمبردار بنتا ہے، اسلام کا سپہ سالار بنتا ہے. تو اس انداز سے اللہ نے آپ کے دشمنوں کا نام کاٹا، ان کو بے نام و نشان کیا، ان کو ذلیل و خوار کیا آپ کی زندگی کے اندر ہی. اور پھر مزید آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ کا یہ وعدہ مزید پورا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ آپ کے دشمنوں کا دین، شرک و کفر کا دین مٹ گیا، ختم ہوتا گیا، اور آپ کا دین پھیلتا گیا، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق دنیا کا کوئی گھر، چاہے مٹی کا گھر ہو یا کوئی خیمہ ہو، ایسا نہ ہوگا کہ جہاں پر یہ دین داخل نہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ داخل نہ ہوگا. تو اور آج وہ وعدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کو پورے ہوتے نظر آتے ہیں کہ کس طرح آپ کا دین، آپ کا کلمہ، آپ کا نام
دنیا کے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں ہر جگہ پر موجود ہے اور بلند ہے، اور آپ کے دشمنوں کا نام کس انداز سے کٹا ہے کہ کوئی اگر ابو جہل کی نسل میں سے کوئی ہے بھی اگر، تو کوئی اپنے آپ کو اس ابو جہل کی طرف نسبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر ابو لہب کی نسل سے کوئی اگر باقی بھی ہے آج کوئی، تو اپنے آپ کو ابو لہب کی طرف منسوب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح آپ کے دشمنوں کا حال، جب کہ اس کے مد مقابل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے آپ کا نام کیسے زندہ رکھا، آپ کے نام کو کیسے چلایا۔ ایک طرف تو آپ کی حقیقی اولاد جو آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چلتی ہے، کہ جو آج پوری روئے زمین پر مختلف جگہوں پر وہ موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے ان کو فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم آپ کی آل ہیں، آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو ہاشمی کہلاتا ہے، کوئی علوی کہلاتا ہے، کوئی اور اس طرح کے نام لیتے ہیں کہ جس سے عباسی کہلاتے ہیں، کہ جس سے اپنے آپ کی طرف نسبت کر کے ان کو فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہے۔ اور نہ کہ صرف ان کو فخر محسوس ہوتا ہے، بلکہ لوگ بھی ان کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، بشرطے کہ وہ اللہ کے سچے دین پر ہو، توحید و ایمان پر ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو وہ روحانی اولاد عطا کی کہ جو ایک نہیں، 10 نہیں، سینکڑوں، ہزاروں نہیں، بلکہ کروڑوں کی تعداد، بلکہ اربوں کی تعداد میں ہے۔ اس وقت مسلمان زمین پر کس قدر ہیں کہ جو آپ کے نام لیوا ہیں، آپ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ سبھی کون ہیں؟ آپ کی وہ روحانی اولاد ہے کہ جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ پر درود پڑھتے ہیں، آپ کے نام کو بلند کیے ہوئے ہیں، اور دن رات آپ کا نام لیتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشین گوئی، ان شانئک ھو الابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہی بے نام و نشان رہنے والا ہے۔ اور حقیقت میں ایک طرف اگر ہمیں تاریخی طور پر یہ حقائق سامنے نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کو پورا ہوتے دیکھ کر ایک مسلمان کا یقین و ایمان مضبوط ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے وعدے کس قدر سچے ہوتے ہیں، اللہ کے وعدے کس قدر غالب ہوتے ہیں، کہ دشمن کچھ بھی کر لے اور دشمن کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائیں، لیکن اللہ کے وعدے پورے ہو کر رہتے ہیں۔ اور اللہ نے کس طرح ان کمزوروں کو جو مکہ میں گھروں میں چھپے ہوئے تھے، ان کی آواز بلند نہ ہو سکتی تھی، ان کو کس طرح سے اٹھایا، کس طرح ان کو غالب کیا، اور کس طرح ان کے دین کو بلند کیا، ان کا ذکر بلند کر دیا، حتیٰ کہ دنیا کے کونے کونے میں صرف انہی کا ذکر ہوتا ہے، اور آپ کے دشمنوں کا کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ اگر کوئی نام بھی لیتا ہے تو ان پر لعنتیں ڈالتے ہوئے لیتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا وعدہ، ان شانئک ھو الابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن ہی وہی ہے جو دم کٹا ہے، یعنی جس کا نام و نشان مٹنے والا ہے۔ تو یہ سورۃ الکوثر کہ جس کے اہم ترین اسباق و دروس میں سے کیا ہم کو ملتا ہے کہ سب سے پہلا کہ اللہ تعالیٰ جس کو کوئی خیر و بھلائی دینا چاہتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس سے روک نہیں سکتی۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تقاضا کیا ہے؟ ان کا شکر ادا کیا جانا، اور سب سے بڑا اللہ کی نعمتوں کا جو شکر ہے اس کی توحید ہے اور سچا ایمان اور خالص عقیدہ ہے، کہ جس کا اس صورت میں فصلی لربک وانحر کی شکل میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اور تیسرا بڑا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کس قدر سچے ہیں، اللہ کے وعدے کس قدر پورے ہوتے ہیں، اور جس انداز سے دنیا میں پورے ہوئے ہیں ایسے ہی آخرت میں بھی پورے ہو کے رہیں گے، کہ جس سے ایک مسلمان کا یقین و ایمان مزید بڑھ جانا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔